اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درس تفسیر قرآن کریم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، عظمت اور اپنی رحمت کی وسعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب کفار و مشرکین کو اللہ کی عبادت اور اس کی بارگاہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا جاتا ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خداوند رحمان کے لیے سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے، اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اسے سجدہ کریں، اس چیز کو سجدہ کریں جس کا سجدہ کرنے کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس بات سے، اس گفتگو سے ان کے اندر نفرت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ منظر کشی کی گئی ہے کہ جب کفار و مشرکین کو کہا جاتا تھا کہ تم ان اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اسی کی عبادت کرو جس کی رحمت نے تمہیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ اس دعوت کو ٹھکراتے تھے بلکہ وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ رحمان کیا چیز ہے، اور مذاق کرتے تھے، اور اس قسم کی گفتگو سے ان کے اندر اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کے متعلق جو عداوت تھی اس میں اضافہ ہوتا تھا، اور وہ پیغمبر کی بھی توہین کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اس خدا کو سجدہ کریں کہ جس کا سجدہ کرنے کا تو ہمیں حکم دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ خداوند متعال کی توہین کے بھی مرتکب ہوتے تھے اور پیغمبر گرامی اسلام کی توہین کا بھی ارتکاب کرتے تھے۔ اس بات کی جانب توجہ رہے کہ اس آیت میں اللہ کے ناموں میں سے رحمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو۔ سجدہ یعنی خضوع، کسی کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرنا، اپنے چھوٹا ہونے کا اظہار کرنا۔ اس نے اپنی ذات کے علاوہ ہر ذات کے لیے سجدہ ممنوع کرا دیا ہے کہ کسی ذات کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ یعنی انسان اپنے باعظمت ترین مقام پیشانی کو خاک پر رکھ دے اور اپنی ذلت کا اظہار کرے۔ دوسرا یہ کہ خدا کے حضور خضوع اور سجدہ کی دعوت کے لیے جس نام کا انتخاب کیا گیا ہے وہ رحمان ہے۔ رحمان کے لیے سجدہ کرو۔ رحمان اپنے اندر رحمت کا وسیع مفہوم لیے ہوئے ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے ماخوذ ہیں، یعنی دونوں رحمت سے لیے گئے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ رحمان کا مطلب ہے کہ اس کی نعمتیں ہر عام و خاص کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دنیا میں ایسی نعمات ہیں کہ جو اس کے دشمنوں کو بھی مل رہی ہیں اور اس کے دوستوں کو بھی مل رہی ہیں، لیکن رحیم کا معنی خاص ہے، یعنی خاص نعمات خاص بندوں کو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ذات دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے، یعنی آخرت میں اس کی رحمت سے ہر کوئی مستفید نہیں ہوگا۔ جو اس کے دشمن ہوں گے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتیں گے، لیکن دنیا میں ہر کوئی اس کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے اظہار خضوع اور سجدہ ریز ہونے کے لیے جو انسان کو دعوت دی ہے، اس کے لیے اپنی اس صفت رحمانیت کا انتخاب کیا ہے تاکہ انسان اپنے اوپر ہونے والی ان رحمتوں اور اس کی نعمتوں کو یاد کرے اور اس کو لائق عبادت سمجھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جھک جائے۔ لیکن کتنے بدنصیب تھے وہ لوگ کہ جو اس کی رحمت کے سائے میں بھی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن اس کی دعوت کا مذاق اڑا رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ومر رحمان، کہ رحمان کیا چیز ہے، اور پھر پیغمبر گرامی اسلام کی توحید کا ارتکاب بھی کر رہے تھے کہ
کہ کیا ہم اسے سجدہ کریں کہ جس کو سجدہ کرنے کا تو ہمیں حکم دیتا ہے۔ یہاں پر ان کے تکبر کا اظہار ہو رہا تھا، ان کے تعصب کا اظہار ہو رہا تھا۔ اور دیکھیں، یاد رکھیں کہ یہ تکبر اور تعصب وہ چیز ہے کہ جو انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ یہ تکبر اور تعصب وہ چیز ہے کہ جو انسان کی آنکھوں کو حق دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان بری صفات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں ان صفات رذیلہ سے محفوظ رکھے، ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔